السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، بات تمہارے اندر ایک حوصلہ اور طاقت اور انرجی کو تیز کر دینے کے لیے چند باتیں کرتا رہتا ہوں۔ انہی باتوں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جو انرجی ہے، آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان کے متعلق میں ہی نہیں کہتا کہ آپ بہت بلند ترین انرجی رکھتے ہو، بہت اپنے اندر آپ کیپیسٹی رکھتے ہو۔ یہ بات لوگ کہتے رہے ہیں۔ ایک شخص نے باقاعدہ آپ لوگوں کے حوصلے پر، آپ کی انرجی پر کتاب بھی لکھ دی، اور اس نے ثابت کیا کہ آدمی جب حوصلہ پکڑتا ہے، جب آدمی اپنے خیالات میں پختگی لے کر آتا ہے، تو پھر اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، کوئی بھی کمی اس کے اندر نہیں رہتی، وہ ہر خرابی کو دور کر لیتا ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے، یہ رائٹر ہے اینتھونی روبنس۔ اس نے کتاب لکھی ہے انلمیٹیڈ پاورس۔ یہ کس کے لیے لکھی ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے کہ آپ کے اندر ہر قسم کی قوتیں موجود ہیں، اور وہ بھی ایسی نہیں ہے ان کی کوئی محدود قوت ہو، لمیٹیڈ ہو، نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو انلمیٹیڈ پاورز عطا فرمائی ہیں۔ یہ اینتھونی روبنس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بڑی نایاب کتاب ہے اینتھونی روبنس، اور بڑے زبردست اس نے مثالیں دے دے کر بتایا ہے، بلکہ اپنے عملی تجربات بتائے۔ ایک آدمی اس سے بات نہیں کری جاتی تھی، ہکلاتا تھا لوگوں کے سامنے، بڑا شرمندہ ہوتا تھا۔ اس نے صرف اپنی گفتگو سے اور اس کی سوچ کو بدل کر اس کے اندر بولنے کی یعنی ہچکچاہٹ ختم کر دی اس میں، اور بولنے کی بے تحاشا قوت پیدا کر دی اس نے، یا اس شخص سے پیدا کروا لی۔ یعنی اس شخص نے خود کوشش کری، جس طرح سے اس نے بتایا، تو وہ بولنے لگا، بہترین بولنے لگا، اوریٹر بن گیا۔ جس مضمون پہ، جس چیز پہ چاہو اس کو گفتگو کروا لو۔ یہی نہیں، مختلف شعبوں میں اس نے یہ بات کی۔ میرا خیال ہے کہ ایک جگہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آدمی سوچے کہ اسے آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اپنے ذہن پہ زور دے اور ذہن کو کام میں لے کے آئے، اندر کا دماغ کہیں نہ کہیں آپ کو اس صلاحیت کو پیدا کر دے گا، اور آپ کے ہاتھوں میں وہ چیز پیدا کر دے گا، آپ کے پیروں میں وہ چیز پیدا کر دے گا کہ گرم یا آگ آپ کو متاثر نہیں کرے گی۔ یہ ایسی مثالیں دی ہوئی ہیں اس کتاب میں۔ غضب کی کتاب ہے انلمیٹیڈ پاورز۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کسی وقت بھی اپنے آپ کو حوصلے میں پست نہ کریں، کم نہ کریں، حوصلہ نہ ہاریں، بلکہ جب کہیں کوئی رکاوٹ آئے تو آپ کے اندر قوت دگنی پیدا ہو جائے۔ صاحب، بات یہ ہے، جیسے آپ نے دو بکروں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ٹکر مارتے ہیں، پہلے قریب سے ٹکر مارتے ہیں، اور جب قریب سے متاثر نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کو متاثر نہیں کرتا تو دور ہٹتے ہیں پیچھے، اور پھر بھاگ کے ٹکر مارتے ہیں، پھر اس سے دور ہٹتے ہیں، پھر ٹکر مارتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ ہمت نہ ہاریں۔ مجھے میں ایک شعر پڑھتا ہوں نا، گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کہتے ہیں بچے کو، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ بھئی یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جب آپ اس میدان میں اترے ہیں، کارزار دنیا میں گزرے ہیں،
یہ دنیا میں آپ کو اتار دیا گیا ہے اللہ رب العزت نے، اس مولا نے، اس آقا نے، تو آپ کے دماغ کے اندر وہ تمام قوتیں بھر دیں جس نے اتنی ترقی کر لی اب تک۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے، کان پہ لگایا اور امریکہ میں بات کر لی۔ پہلے کوئی تصور تھا؟ جہاز، ہوائی جہاز میں بیٹھے اور چند گھنٹوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ یہ انسان نے ہی تو کیا نا، سوچنے کے اور سمجھنے میں اور غور و فکر کرنے میں اور دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں اس نے سوچ و بچار کی، تو اسے احساس ہوا کہ ہاں یہ کام کر سکتا ہے۔ ایسے ہی سائنس کے مضامین ہیں، اس میں لوگ نئی نئی ایجادیں کر رہے ہیں۔ میں سائنس کے پڑھنے والوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں ایکسپلوژن سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، ہیٹ، کہیں ایکسپلوژن ہو جائے تو ہیٹ پیدا ہوتی ہے، ہیٹ، تو ایسا ایکسپلوژن بھی کر کے دیکھیں جس میں کہ کولڈ، ٹھنڈک پیدا ہو، بے تحاشا ٹھنڈک پیدا ہو، ایسی ٹھنڈک پیدا ہو کہ وہ اس جگہ، جس جگہ وہ ایکسپلوڈ ہوا ہے وہ بم، وہاں 1 میل اونچی، 1 میل لمبی، 1 میل اونچی، 1 میل لمبی دیوار بنا دے۔ اس دیوار سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہوائی جہاز، فائٹر، یہ وہ نہیں گزرتے۔ دوسری چیز یہ کہ دشمن کو آگے بڑھنے میں مصیبت ہوگی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں سے داخل ہونا ہے، آپ ان باؤنڈریز میں گھس جائیں گے۔ غرض کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، یہ میں نے ٹپ دیا ہے سوچنے سمجھنے والوں کو کہ جہاں گرم ایکسپلوژن ہوتا ہے وہاں ایکسپلوژن سے کولڈ ایکسپلوژن کر کے کی تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آپ کے اندر انلیمیٹیڈ پاورس ہیں، انلیمیٹیڈ پاورس۔ آپ انلیمیٹیڈ پاورس کو سوچیں، نکالیں اپنے اندر سے اور استعمال کریں۔ یہ رکاوٹیں کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ ہر چیز کو بڑے آسانی سے کر لیں گے۔ سمجھے صاحب؟ آپ اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں یہ پکی بات بٹھا لیں کہ آپ کے اندر لامحدود قوتیں ہیں، جس طرح آپ کے پیدا کرنے والے کے پاس لامحدود قوتیں ہیں، تو اس سے نچلے درجے پر یہ جو فی احسن تقویم انسان کو بنایا ہے، اپنی روح پھونک کر کے، تو ظاہر ہے اس میں بھی چھوٹے درجے میں وہ صلاحیتیں ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نہیں سمجھ پایا۔ انلیمیٹیڈ پاور سے بے شمار چیزوں میں، بشرطے کہ وہ استعمال کرے۔ ان جھگڑوں میں نہ پڑے جو دنیا میں جھگڑے چل رہے ہیں، خود غرضی کے، اناد کے، دشمنی کے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانے کے، بلا وجہ کا کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو۔ نہیں، سب آپ کے بھائی ہیں، سب آپ جیسے ہیں، آپ سب کو محبت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈنگ ہینڈ کے ساتھ میں چلنا ہے۔ آپ دیکھیں اگر سب لوگ محبت کرنے لگے، ایک دوسرے کے کام آنے لگیں، تو ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر چیز پیدا کی ہے اس دنیا میں، اور پھر یہ کہ انسان کو جو ذہن دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو وہ بہت آسانی سے پیدا کر لیتا ہے، پورا کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، ایک بات جو آپ سے کرنا تھی وہ یہ تھی کہ آپ میں انلیمیٹیڈ پاورز ہیں، انلیمیٹیڈ ہڈن پاورز ہیں۔ آپ جیسا چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے اور جس سمت میں جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے۔ nobody can stop you بلکہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دیکھ لیں کہ انسان نے جب بالکل
ابتدائی شروع تو ہوا میں اڑنے کا خیال کیا اس نے، ہوا میں اڑنے کا خیال کیا تو ہوا میں اڑنے لگا نا۔ ایسے ہی اکبر دی گریٹ کے زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے خیالی پلاؤ بنایا اور اس نے کتاب تسم ہوشربا لکھی۔ اس میں وہ بتایا کہ اس طرح سے اس نے اپنے اس میں سے گولا نکالا اور وہ پھینکا اور سامنے دشمن کے اوپر وہ تباہیاں پھیر دیں۔ اب یہ دیکھیں وہ اس وقت دماغ میں آیا اکبر دی گریٹ کے 9 رتنوں کے میں سے کسی ایک کے تسم ہوشربا لکھی اس نے۔ لیکن دیکھیں آج انسان ہینڈ گرینیڈ کی شکل میں وہی چیز کر رہا ہے نا، ہیلی کاپٹر پہ اڑ رہا ہے نا۔ وہ غالیچے پہ اڑتا وہ بتاتی تھی ہیلی کاپٹر پہ اڑ رہا ہے نا، ہوائی جہاز پہ اڑ رہا ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی سوچ و فکر کو صحیح سمت میں ڈالنے سے انسان انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے بچوں، میرے نوجوانوں، تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے پاس جو بے شمار قوت ہیں، انلیمیٹڈ پاورز ہیں۔ میں انلیمیٹڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ اینتھونی روبنس نے یہ کتاب لکھی ہے، بڑی زبردست۔ آپ یہ بتائیے، یہ آدمی بالکل سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس کے دماغ میں ڈالی بات دھیرے دھیرے جسے کہتے ہیں مینٹل تھراپی، جو فزیو تھراپی سے سمجھتے ہیں نا، مطلب تھراپی کہتے ہیں ایک قسم کی پریکٹس کی کرائی جاتی ہے جسم کو۔ تو اسی طرح دماغ کی مینٹل تھراپی ہے یہ، کہ آپ اپنی چھپی ہوئی قوتوں کو بیدار کریں اور پورے طور پہ استعمال کریں۔ آپ نے جسم کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی ہینڈی کیپ ہے تو آپ اس کو اپنے دماغ کے اندر، اپنے دماغ میں ڈھونڈیں اس کی صلاحیتیں اور اس کی کارکردگی، اور اس ہینڈی کیپ کو، اس رکاوٹ کو آپ بڑے آرام سے ختم کر دیں گے اور اپنی انلیمیٹڈ پاور سے اپنے اندر ایک زبردست قوت پیدا کر لیں گے۔ تو یہ تو سوچنا ہی بیکار ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ یو ہیو انلیمیٹڈ پاورس، یو ہیو انلیمیٹڈ پاورس۔ یہ اینتھونی روبنس نے لکھی ہے کتاب، بڑی زبردست کتاب ہے۔ آپ بھی جہاں سے ملے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صاحب اس کو پڑھیں، اس سے بڑے آپ کے اندر پیدا ہوگا ولولہ، جوش پیدا ہوگا۔ ایک اور میرے ذہن میں بات ہے، وہ بھی ایک کتاب کی شکل میں میرے پاس موجود ہے، وہ میں پھر بعد میں کسی وقت میں اس کے متعلق بات کروں گا۔ آج تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ سوچیں نہیں، کچھ بھی نہ سوچیں آپ، اپنی گرنے کو، پھر اٹھنے کو، پھر گرنے کو، پھر اٹھنے کو۔ اور یہ تو زندگی کی ایک چال ہے، چلن ہے۔ اس دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، ایب اینڈ فلو ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں فکر کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انلیمیٹڈ پاور ہمارے دماغ میں دی ہے، ہم نے اس کا 1000واں حصہ بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو ان یوزڈ دماغ ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ جب آپ اس کو استعمال کر دیں گے تو میرا خیال ہے، خیال کی تو کوئی قید نہیں ہے نا، میرا خیال ہے کہ پھر قیامت آ جائے گی۔ اس دماغ کو پورا استعمال کرنے لگیں گے تو قیامت آ جائے گی، کیونکہ پھر اس دنیا میں آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا کہ آپ کی جو قوتیں ہیں نا دماغ میں، وہ آپ نے ساری استعمال کر لیں۔ جب ساری استعمال کر لی تو اللہ کا مقصد پورا ہو گیا اس دنیا میں آپ کو بھیجنے کا۔ پھر کہے گا آؤ بھائی آؤ جنت میں آؤ، آؤ بھائی آؤ جنت میں آؤ، ہیں یہی ہوگا نا۔ دیکھو بھائی، میں بعض اوقات ایسی باتیں کرتا ہوں جو بہت سے کے مزاجوں سے، شاید بہت سے نہیں، بہت کم 1% بھی نہیں ہے، مائنس میں ہیں یہ لوگ جو خدا میں بلیو نہیں کرتے۔
اگر آدمی سے سچی عقل سے سوچے، بالکل پینسو موڈ میں آ کر غور و فکر کرے، تو آپ یہ دیکھیں اپنے ارد گرد کی چیزوں میں ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا اللہ کی صنعائی کا۔ یہ تو بہت بڑی کائنات ہے، دنیا کے گلوب کو ہاتھ میں لے کے دیکھیں کہ یہ منوں ٹنوں اربوں خرموں وزن کا پانی زمین کے خشکی کے ٹکڑوں سے کیسا جڑا ہوا ہے اور یوں چپکا ہوا ہے، اسی میں مد و جزر آتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، موجیں بہت اونچی اٹھتی ہیں، واپس آ کے چپک جاتی ہیں۔ دیکھیں میں بعد میں کئی دفعہ اور بھی کہہ چکا ہوں یہ بات، تو بہرحال میں آپ سے کہتا ہوں یو ہیو انلیمیٹڈ پاورس، آپ کے پاس لامحدود قوتیں ہیں، آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے محبت و پیار کو لوگوں میں پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ محبت پیار سے آگے بڑھیں۔ محبت پیار سے جو بات ہوتی ہے نا، وہ لڑائی جھگڑے سے نہیں ہو سکتی، لڑائی جھگڑے سے کسی شکل میں نہیں ہو سکتی۔ نگیٹو پاورز کام کرنے لگتی ہیں، شیطانی قوتیں کام کرنے لگتی ہیں، پھر جو پازیٹیوٹی ہمارے کاموں میں ہوتی ہے وہ نگیٹیوٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچھا، بس آج اس بات کو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔